الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرنے کے بعد والدین کے جو حقوق کہ جن کی ادائیگی اولاد پر فرض ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی فرمائش میرے ایک محترم ساتھی نے کی ہے۔ اولاً اس سلسلہ میں عرض یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تو یہ بہت لمبا بیان ہے، تو بہت ساری سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ 10 سے لے کے 15 منٹ کی متعدد ویڈیوز کی صورت میں اپنے اس محترم ساتھی کی فرمائش کو پورا کیا جائے۔ ہمارا یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ کئی حصوں پر مشتمل ہوگا، جس میں انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ زندہ اولاد پر زندہ والدین اور مردہ والدین کے کیا حقوق ہیں، کیونکہ یہ غلط فہمی عام ہے کہ شاید زندہ والدین ہی کے حقوق ہوا کرتے ہیں، مردہ والدین کے کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ بہر صورتحال ہم انشاءاللہ متعدد ویڈیوز کی صورت میں تفصیل کے ساتھ اس عنوان پر گفتگو کریں گے۔ یہ جاننا چاہیے کہ اکثر لوگ تو والدین جب زندہ ہوتے ہیں تو ان کی زندگی ہی میں ان کے حقوق کی ادائیگی سے بہت غفلت سے کام لیتے ہیں، انہیں مختلف طریقوں سے ستاتے ہیں، انہیں دکھ اور تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کی بے ادبی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ساتھ جھگڑتے ہیں، گالی گلوچ تک کرتے ہیں، اور بعض کو تو اپنے والدین کے ساتھ اتنا ناروا سلوک کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے خود کہ وہ مار پیٹ کی حد تک چلے جاتے ہیں، مگر جب یہ والدین فوت ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے مرنے کے بعد خطیبوں، نعت خوانوں، واعظوں سے فرمائشیں کرتے ہیں کہ اب ماں باپ کی شان ہمیں سنائی جائے، اور ماں کی دعا، جنت کی ہوا لکھوا کر گھر میں لٹکا دیتے ہیں، اور یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے گاڑیوں پر تحریر کرواتے ہیں، چاہے وہ گاڑی حرام ہی کے مال سے کیوں نہ بنائی ہو، اور جنازے میں اعلان کرواتے ہیں کہ ان کے ذمے کوئی لین دین ہو تو اس کے ہم ذمہ دار ہیں اور ہمارے ساتھ رابطہ کیا جائے، اور جب کوئی لین دین ثابت ہو جائے اور وہ ذرا زیادہ ہو تو پھر ہیلوں بہانوں سے جان بھی چھڑاتے نظر آتے ہیں۔ المختصر عجیب طرح کی ناہمواریاں جو معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہیں، آپ اکثر ملاحظہ فرمائیں گے۔ بہرحال اب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں والدین کے حقوق پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔
بیان لمبا ہے اور اس 10-15 منٹ کی ویڈیوز میں جتنا ہم سے ہو سکے گا وہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بساط اور استعداد کے مطابق بیان کریں گے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں مقام والدین زندگی میں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے حقوق کی ادائیگی کی طرف اللہ جل شانہ ہمارا دھیان اور توجہ مبذول کرائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے سورہ انعام آیت نمبر 151، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں پڑھ کر تمہیں سناؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا ہے، یہ کہ مت شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی اور کو، اور والدین کے ساتھ احسان کرو یعنی نیک سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی ممانعت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دونوں کو جمع فرما دیا اور لفظ احسان کو اپنے عموم پر رکھا کہ ہر قسم کی نیکی چاہے ان کی زندگی میں ہو یا ان کے مرنے کے بعد، ان کے ساتھ نیکی کا سلسلہ ختم نہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سورہ اسراء آیت نمبر 23 اور 24 میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ جل شانہ نے والدین کے مقام کو بیان فرمایا۔ آپ نے اکثر علماء کو اس عنوان اور اس آیت کے ذیل میں ماں باپ والدین کی شان کو بیان کرتے ہوئے سنا ہوگا۔ اللہ فرماتا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یعنی اور تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ مت عبادت کرو اس کے سوا کسی اور کی، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو منہ تک مت کہو۔ اف کا معنی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ رضا بریلوی رحمۃ اللہ نے ہوں فرمایا، یعنی غصے کے ساتھ ان کو ہوں بھی مت کہو، اور نہ ہی ان کو جھڑکو، اور ان سے تعظیم یعنی ادب و احترام سے بات کرو، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھاؤ نرم دلی کے ساتھ، اور عرض کرو اے ہمارے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپن میں رحم کے ساتھ پالا ہے۔ چنانچہ ان دو ارشادات گرامیہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں والدین کی عظمت اور شان اور ان کی خدمت کی رغبت دلائی ہے۔ ذرا آپ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا، دوسرا فرمایا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی بڑھاپے کی حد تک تمہارے سامنے پہنچ جائیں تو پھر ان کی کسی بات پر غصہ کرتے ہوئے انہیں ہوں تک مت کہو۔ اگر ہوں کا لفظ نہیں کہا جا سکتا تو پھر گالی گلوچ کرنا، مار پیٹ کرنا، انہیں برا بلا کہنا، یہ تو اور زیادہ گناہ در گناہ کی بات ہے۔ اسی طرح فرمایا انہیں جھڑکو بھی نہیں،
سخت آواز کے ساتھ ان کے ساتھ کلام مت کرو، جھڑکنے کا یہی معنی ہے، اور ہمیشہ ان کے آگے نرم دلی کے ساتھ اپنی عاجزی کے بازو پھیلائے رکھو، یعنی کہ ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ ہونے پائے، اور ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ اے ہمارے رب ان دونوں پر رحم فرما، جس طرح رحم کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ، محبت اور پیار کی انتہا کے ساتھ ان دونوں نے ہمیں بچپن میں پالا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم عظیم نعمتیں ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بہت ساری نعمتوں کا بدل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، لیکن والدین اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں کہ ان کا کوئی بدل میرے اللہ نے نہیں رکھا۔ اس لیے ہمیں اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسلامی معاشرے میں اسلام کے وہ سنہری اصول جن میں والدین کے حقوق کا بیان سب سے زیادہ کیا، آپ کسی مذہب میں بھی اتنا زیادہ والدین کے حقوق، بلکہ تمام لوگوں کے حقوق پر ہمارے دین اسلام نے تو یہ پتھر، گھاس اور چونٹیوں تک کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے لیے بھی کچھ وقت نکالنے کی کوشش فرمائے۔ میں نے دیکھا ہے فضول گیمیں کھیلنے پر اور فضولیات کے لیے آج مومن مسلمان کے پاس بہت وقت ہے، لیکن دین سیکھنے کے لیے 5، 10، 15 منٹ بھی موجود نہیں۔ ہمیں اللہ تعالی جل شانہ اسلامی معاشرہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نظام مصطفیٰ کریم کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ سب سے پہلے ہم اس نظام مصطفیٰ کو، لافانی نظام مصطفیٰ کو اپنے اوپر لاگو کریں۔ تو اللہ تعالی ہمیں والدین کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ احادیث مقدسہ کا سلسلہ شروع کریں گے اور اس کے ذیل میں والدین کے حقوق بیان کریں گے۔ اللہ تعالی جل شانہ سے التجا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔